مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کیونکہ وہ بھلا خداوند ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، وہ الہیوں کا خداوند خدا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، اس کی شفقت جو ابدی ہے، اس کا شکر کرتے ہیں۔ اس کا شکر کرتے ہیں جس نے زمین کو پانی پہ پھیلایا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کا شکر کرتے ہیں جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندگی بخشی ہے۔ خدا باپ نے ہمیں زندگی کی ہر رحمت سے، ہمیں ہر برکت سے نوازا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا اور کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم اپنے لبوں کا شکر گزاریوں کا نذرانہ لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے یہی چاہتا ہے، اور ہم کچھ دے بھی نہیں سکتے اپنے باپ کو۔ آج صرف ہم اپنے باپ کی شکر گزاری کریں گے اور آسمان کے مالک کو، خالق کو مبارک کہیں گے کیونکہ وہی تمام مبارکباد کے لائق ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، اس کی عظمت کے لیے، اس کی شفقت کے لیے، اس کے بڑے پیار کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ خدا باپ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، خداوند جو ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خداوند خدا ہے، وہ جو لشکروں کا خدا ہے، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں۔ خدا باپ آپ کے وعدوں کے لیے شکر کرتے ہیں جو سچے اور برحق ہیں، اور آپ نے جو کہا ہے وہ سچا ہے، وہ برحق ہے، وہ کبھی ٹل نہیں سکتا۔ خدا باپ جی ہم شکر کرتے ہیں۔ خدا باپ جی ہم شکر کرتے ہیں، آپ کی ہر رحمت کے لیے شکر کرتے ہیں۔ خدا کے فرما برداری کا جو اجر ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے، اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ طاق کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیری دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت خدا کس کو دیتا ہے؟ اسی آدمی کو ملتی ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون سے تجھ کو برکت دیتا ہے، تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے گا، بلکہ اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم صرف خدا کی طرف اپنی آنکھیں لگا کر رکھیں، اور ہمارا خداوند کیا ہے، ہماری آنکھوں کا جواب دیتا ہے۔ ہم نے بولنا بھی نہیں، اگر ہمیں بولنا بھی نہیں آتا، لیکن صرف اپنے ہاتھوں کو کھلا کر کے مانگنا ہے اس سے۔ اس نے کہا ہے جو کچھ تو مانگے گی نا میں تجھے دوں گا۔ ہم اپنی امید، آس، بھروسہ صرف اس پر رکھیں، اور جب ہماری امید، ہمارا آس ہمارا خداوند ہے تو وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے کیونکہ خداوند زندہ خداوند میری اور آپ کی قوت ہے۔ وہ ہمیں اپنی قوت سے بھرتا ہے، وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہمارا محکم قلعہ ہے، وہی ہمارا چھڑانے والا خدا ہے، وہی میرا خدا ہے جس پر میں بھروسہ رکھتی ہوں، وہی میری سپر اور میری سنگ کا اونچا برج ہے۔ خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے ہم پکارتے ہیں، اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ غضبناک ہو جاتا ہے، وہ ہماری ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ چاہے آج حالات کیسے بھی ہوں، ہم نے ڈرنا نہیں، ہم نے خوف نہیں کھانا، ہم نے صرف خدا سے مانگنا ہے۔ اور اس نے خود کہا جو کچھ تم آج مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا جو کچھ ڈھونڈو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ کھٹکھٹاؤ گے تو میں تمہارے لیے کھولوں گا۔ ہر طرح کا درد، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بیماری اس کے پاس آنے سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس کے نزدیک آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک آتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے پاس آنا ہے، ہمیں صرف اس کے پاک قدموں میں آنا ہے۔ ہمیں صرف یہ خواہش رکھنی ہے کہ ہم اپنے باپ کے قدموں میں پڑے رہیں۔ ہم اپنے جسم کے لیے، اپنی روح کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، آنے والے ہزاروں نسلوں کے لیے خدا کی حضوری میں آ کر اس کے پیروں میں بیٹھ جائیں تو وہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ دیتا ہے، اور پھر آسمان سے اپنے الہی خزانوں سے ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے نا میں سب کچھ دوں گا، اور اس نے جو کہا ہے وہ سب کچھ کرنے میں
कादिर है। आए हम अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी बीमारियां लानते यीशु के नाम से उसकी हजूरी में रख देते हैं, तो वो सारी जाती रहेंगी और हम आज आज़ाद होके जाएंगे। आज हम वो कुव्वत, वो ताकत लेके जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। हमारे पास जो वाहिद किताब है बाइबल मुकद्दस, जिसमें लिखा हुआ है, और वो कलाम अटल है, उस कलाम में खुदा के मुंह की बातें टलेंगी नहीं, जिसमें लिखा गया है कि जिसमें शिफा है, ताकत है, कुदरत है, नजात है और गुनाहों की माफ़ी है और अब्दी ज़िंदगी और तसल्ली है। जिस किताब में ये सारे वादे लिखे गए हैं, हमने इस वादों को ले लेना है। दौलत और इज़्ज़त, हयात खुदावंद के खौफ और फरक्तन से मिलती है जब हम उसके करीब आते हैं, और वो हमें हर एक रहमत से, हर बरकत से नवाज देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने जो बुरी रविश हैं उनसे सिर्फ भागना है, बाकी हमने खुदा की हजूरी में आना। एक ही रास्ता है जो सिर्फ उसके पास जाता है, बाकी रास्ता बंद कर दें। अपने बाप से कहें कि मैं दूसरे रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता, मैं उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती, मुझे सिर्फ एक रास्ते पे चलना है जो सिर्फ मेरे खुदा की हजूरी में जाता है। जवानी की ख्वाहिशों से हमने भागना है, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद की हजूरी में आते हैं, दुआ करते हैं, खुदावंद कहता है कि मैं रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हूँ। जब हम इस इरादे से बाप की हजूरी में आ जाते हैं, तो वो हमें अपनी शफकत और मोहब्बत से भर देता है। हमें सिर्फ उसकी हजूरी में आना है, हमें सिर्फ उससे मांगना है, और उसने कहा है जो कुछ तू आज मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने वादा किया है कि मुझसे मांग कर देख लो, मुझे आजमा के देख लो, मैं कैसा खुदा हूँ। मैं वो खुदावंद, खुदा मोहब्बत से भरा खुदावंद है। वो कहता है जो मुझ में कायम रहे और मैं उसमें कायम रहता हूँ। वो कहता है जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह जब हम उसमें कायम नहीं रहते तो हम फल नहीं ला सकते, लेकिन जब हम उसमें कायम रहते हैं तो हम फलदार बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें रूह के और सच्चाई के फलों से हमारे खुदावंद भर देता है। हमारे अंदर से ये फल नजर आते हैं, हमारे अंदर से जो खूबियां हैं नजर आती हैं, बोलने से, चालने से, बैठने से, उठने से खुदा का कलाम परवान चढ़ता है, खुदा की कुदरत आती है। खुदा हमें अपनी पाक कुदरत से, कुव्वत से भरते हैं। हमारे अंदर चाहे मुश्किलें कितनी भी हो जाएं, खुदा ने ये नहीं कहा कि नहीं आएंगी, आएंगी ज़रूर, लेकिन वही टेस्ट होगा ना। जब हम टेस्ट से पास हो जाएंगे तो ही जाके हम अच्छी जॉब हासिल करेंगे। इसी तरह जब हम उसमें कामिल हो जाएंगे तो खुदावंद हमें अपने खुदा की बादशाही से, उसकी रहमतों से, उसकी बरकत से हमें नवाजेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें अपने टेस्ट में, एग्ज़ाम में पास होना है। हमें अपने टेस्ट में और एग्ज़ाम में खूब मेहनत करनी है ताकि हमारा दिल ना घबराए, हम कमज़ोर ना पड़ जाएं। हमने उसके लिए कुव्वत मांगनी है। जिस तरह हम नॉर्मल इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, या बच्चे यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो किस तरह पूरी तैयारी के साथ जाते हैं ताकि पूरे बुक में से अगर कुछ भी आ जाए तो उन्हें आता हो। इसी तरह हमें खुदा की बादशाही में, उसकी हजूरी में आने के लिए हमें इस कलाम को लेना है। इस कलाम के एक एक लफ्ज़ को जो उसके अंदर लिखा गया है, एक एक वादा जो लिखा गया है, उसे लेना है ताकि खुदा का कलाम हम सब की ज़िंदगी में काम करे। आज कोई भी बीमार ना रहे, क्योंकि वो खुदा के बादशाह की हजूरी में आया है। हमें अप्लाई करना है कि खुदावंद मेरी बीमारी मेरा पोषण नहीं, गुर्बत मेरा पोषण नहीं, जो भी तकलीफ़ें, बेरोज़गारी मेरा पोषण नहीं। हमें खुदा से कहना कि ये मेरा पोषण नहीं, हमने क्लेम करना है। हमने खुदा को याद दिलाना है, बाप आपने तो कहा मैं शाही ख़ानदान की बेटी, तो मैं गरीब की हूँ, मेरे पास ये क्यों नहीं है। जब हम अपने बाप से वादों के साथ करेंगे, पर शर्त यही है कि हम इस लायक होंगे तो हम मांगने वाले बनेंगे ना। जब हम इस लायक ही नहीं होंगे कि हम अपने बाप से मांगे, तो हमें पहले अपने आप को इस लायक करना है ताकि उसके वादे मेरी और आपकी ज़िंदगी में पूरे हों। खुदा बाप, हम सब अपने आप को धोते और पाक करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे खुदावंद खुदा ने अपना पाक और कीमती खून हमारे लिए इसलिए बहाया कि हम हर गुनाह से, हर बदी से हमें उसने नजात दी है, उसने हमें आज़ाद किया। और आज मैं और आप हर गुनाह से, हर गलती से और हर बदी से
ہر طرح کے گناہ سے، بدکاریوں سے آزاد کیا گیا ہے، ہم آزاد ہیں۔ تو جب ہم آزاد ہیں تو ہم نے اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اس کلام کی قدرت کو لینا ہے، اپنے اپلائی کرنا ہے، اپنے باپ سے کہنا ہے کہ یہ میرا پوشن نہیں، ہمیں ڈانٹنا ہے، ہمیں اپنی زندگی سے اس بیماری کو، لعنت کو یسوع کے نام سے ڈگری اینڈ ڈکلیئر کر دینا کہ یہ میرا پوشن نہیں، کبھی بھی نہیں ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی محبت سے، اپنی شادمانی سے بھر دیتا ہے، وہ تسلی اور صبر، اطمینان ہمارے اندر بھر دیتا ہے، تاکہ ہم بیماری میں، دکھ میں بھی اس کا شکر کرتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ وہ ہماری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا باپ ہم تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہیں باپ جی، چاہے وہ گھروں میں ہیں باپ، آج ان کی ساری بیماریاں یسوع کے نام سے چلی جائیں۔ کمر کا درد یسوع کے نام سے جائے، کسی کے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے، جیسے جلن بھی ہوتی ہے باپ جی، یسوع کے نام سے باپ وہ ساری تکلیفیں، وہ ساری پریشانیاں، وہ سارے پیڑے، وہ ساری درد باپ جی جو آپ نے ہمارے لیے اپنے بدن پر لی، آپ نے اپنا بدن اس لیے توڑا باپ جی تاکہ ہمارے بدنوں کو کبھی تکلیف نہ ہو باپ جی۔ آپ نے اپنے آپ کو لہو لہان کیا تاکہ خداوند جی اس لہو سے ہمیں خریدا گیا، تاکہ ہم آزاد ہو جائے۔ خداوند آپ نے ہماری آزادی کے لیے ہماری قیمت ادا کی ہے باپ، اسی آزادی کو ہم لیتے ہیں، اس قربانی کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اس قربانی کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ ہم سب کے لیے سہا باپ جی۔ آج ہم آزاد ہیں سارے دکھوں سے، ساری تکلیفوں سے، ساری بیماریوں سے، ساری غربت سے ہمارا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ہم آزاد ہیں، ہمارے خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے باپ جی۔ اور ہر بیماری، دکھ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم شاہی خاندان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمارا یسوع شافی ہے، اس نے ہمیں شفا دی ہے، ہمارا فقر ہمارا خدا ہے، کیونکہ اس نے اپنا قیمتی خون بہایا ہے اور ہماری قیمت ادا کی ہے اور ہمیں خریدا ہے باپ جی۔ ہم شکر کرتے ہیں باپ جی، ہم شکر کرتے ہیں ان زندگیوں کے لیے جو آپ نے ہمیں دی ہیں، ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگیوں میں شادمانیاں، خوشیاں بھر دی ہیں باپ جی، ہم شکر کرتے ہیں۔ ہم تمام قیدیوں کے لیے دعا کرتے ہیں باپ جی، جو جن کے ساتھ خداوند جی انصاف نہیں ہوا باپ جی، آپ تو انصاف کے خداوند خدا ہیں باپ، انہیں رہائی دے باپ جی، ان کے کیس جو بھی ہے باپ جی یسوع نام سے ختم ہو جائے باپ جی، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے بیٹی ہیں جو آپ کو مانتے ہیں، جن کی آس امید آپ پر ہے باپ جی، انہیں رہائی دے باپ۔ ہم تمام مسافروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو سفر میں ہیں باپ جی، ان کے سفر مبارک کریں، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کبھی نہیں انہیں چھوڑتے باپ جی۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں باپ جی، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، خاص ینگ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں باپ جی جو مشکلوں میں پڑے ہیں، خداوند جی جو دنیا کا مالک ہے باپ جی، جو دنیا کا سردار ہے، اس نے ان بچوں کو جو خداوند جی کلام سے ناواقف ہیں خداوند جی انہیں گھیرا ہوا ہے۔ خدا باپ میں ان بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے خداوند جی خاص برکت کی دعا کرتی ہوں، خداوند باڑ لگاتی ہوں آپ کے لہو کی، اور خداوند جی ہاں وہ جانے کہ ہمارا زندہ خداوند یسوع خداوند خدا ہے، وہی خداوند ہے جو ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے باپ۔ اپنے بچوں کو بچائیں باپ جی، آپ نے تو سب کے لیے قیمت ادا کی ہے اور آپ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے باپ جی، آپ تو توبہ تک نوبت لاتے ہیں باپ جی۔ خداوند رحم کرے، میں سب کے لیے رحم اور فضل کو مانگتی ہوں، خداوند سب پر رحم کرے خدا باپ، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے خداوند، کبھی کوئی کمی نہ ہو، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، خداوند آپ کا رحم اور آپ کا فضل ہمیشہ ہر ایک پر بنا رہے، یسوع نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین، ہالےلویا ہالےلویا۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پہ سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے، آمین، پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند زندہ خداوند نجات دہندہ ہے اور اسی کے نام میں نجات ہے، اسی میں نجات ہے۔ ہمیں صرف خداوند کے کلام کو لے کر اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے تاکہ اس کا فضل ہمیشہ سب پر بنا رہے، آمین، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔